تو اس دن صلاۃ کی چھٹی ہے، ہوتی ہے چھٹی ہے نہیں؟ وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ ہم سپیکر کی نبض چیک کرنے کے لیے، اور جب بجلی نہیں ہے تو پھر نبض چیک کرنے کی لوڑ ہی نہیں، پھر چھٹی ہے اس دن، موج کروایا کے۔ توجہ رکھے، میں کہہ رہا تھا اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں، جیسے میرے استاد محترم فرما رہے تھے، میں انہی کی بات پہ کچھ تھوڑا سا حاشیہ لگا کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ توجہ رکھے، میں نے کہا امام الانبیاء سرور کونوں کا راحت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، اذا رأیتم اختلافا فاتبعوا السواد الاعظم، جب تم میں اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر سواد اعظم کو پکڑنا۔ توجہ رکھے، سواد اعظم سے کیا مراد ہے؟ میں نے پوچھا علماء سے، مجھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اشہد اللمعات سے جواب ملا، مجھے ملا علی قاری کی مرکات سے جواب مل گیا۔ میں آگے آتا ہوں، میں نے کہا مجھے انوار ساتیہ مولوی عبدالسمیع رام پوری کی لکھی ہوئی اور جس پر تقریر مولوی احمد رضا خان کی ہے، اس کتاب سے جواب مل گیا۔ سواد اعظم کہتے ہیں جس طرف علماء کی اکثریت ہو۔ سواد اعظم کسے کہتے ہیں؟ بولیے بولیے، میں بات آگے لے چلنا چاہتا ہوں۔ سواد اعظم کہتے ہیں جس طرف علماء کی اکثریت ہو، یعنی آقا یوں فرمانا چاہتے ہیں جس مسئلے میں علماء کی اکثریت ہو اس مسئلے کا ساتھ دینا، جہاں اکا دکا ہو اس مسئلے کو چھوڑ دینا۔ میں نے کہا پھر بات سمجھ آ گئی، پورے پاکستان کے اندر مدارس کا حساب لگا لے، اگر مدارس میرے ڈھیر ہو علماء میرے زیادہ ہو، اگر میں پورے پاکستان میں اپنے علماء زیادہ دکھا جاؤں، پھر آپ کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ساتھ میرا دینا پڑے گا۔ اگر یہ اپنے علماء زیادہ دکھا جائے، رب محمد کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات بڑی جرأت سے کرنا چاہتا ہوں، یہ اپنے سارے مدارس اکٹھے کر لے، سارے مدارس۔ وہ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میں وفاق کا مسئول ہوں، مجھے ایک دفعہ ان کے مدرسے میں جانا پڑا۔ وفاق المدارس پنڈی کے قاضی عبدالرشید سے فرمانے لگے کہ مجھے ایک دفعہ ان کے مدرسے میں جانا پڑا، تو میں ایک جو ہی اندر داخل ہوا تو طالب علم اکٹھے ہو گئے، مجھے کہنے لگے کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے؟ کہا میں نے کہا یار بہت اچھے لوگ ہیں، دیکھو مولوی صاحب اندر آیا نہیں اور پہلے ہی پوچھنے لگے حضرت کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا جی وہ تمہیں سب سے او خبر ہے جی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ پہلے تو بڑے قریب ہوا اور او خبر ہے۔ میں نے وہ تمیم سے پوچھا یار تیرے لڑکے بہت اچھے تھے، میں اندر آیا ہوں تو کہتے ہیں او بہت کیا جانا ہے کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ بوتلو صاحب سے مل کر او خبر ہے، تو یہ مجھے سمجھ رہے لگا نا مراد ختم کچھ نہیں، وغیرہ ختم تو چلی گیا اور گال کا ہی لائی۔ ہاں اے نہ سمجھی گئے تھے کو بہت ادب لال ملو بیچارے ختم کچھ رہے ہیں، ختم ہے یا نہیں؟ توجہ رکھے، علماء ہمارے زیادہ اس لاہور کے اندر اگر آپ چل پھر کے دیکھیں، آپ کے علماء نے ایسے مدارس کا جال بچھایا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں ہمارے لاہور میں ایسے کئی مدارس آپ کو ملیں گے جہاں دورہ حدیث شریف ہو رہا ہے اور سینکڑوں تک تعداد ہے۔ اکوڑا خٹک چلے جائیں، پچھلے سال تقریباً 1600 کے لگ بھگ دورہ حدیث کے اندر طلبات انہاں دے 1600 پورے لاہور کے ہی ہو گئے۔ 1600 مولوی یہ دورہ حدیث دے وچ ہوئے پورے لاہور ہی نلب سے چیلنج نہ لانا۔ خیر توجہ ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اختلاف پڑ جائے اس جانب کھڑے ہو جانا جہاں علماء کی، بولیے یار، علماء کی اکثریت ہو، علماء زیادہ ہو اس جانب کھڑے ہو جانا۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ آقا کی ارشاد گرامی کو میں نقل کرتا ہوں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو میں دہراتا ہوں، جس کو صرف ابن ماجہ والے نے نہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نہیں، ملا علی قاری نے نہیں، بلکہ مولوی احمد رضا خان کی تصدیق و تصویب و تائید یافتہ کتاب انوار ساتیہ کے اندر مولوی عبدالسمیع رام پوری نے نقل کیا ہے کہ آقا فرماتے ہیں جس جانب علماء کی اکثریت ہو اس طرف کھڑے ہو جانا۔ میں نے کہا اب بات سمجھ آ گئی، اختلاف ختم کر کے میرے ساتھ کھڑا ہو جا، اس لیے کہ پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر علماء کی اکثریت میں دکھا سکتا ہوں، تیرے پاس تو ہے نہیں تو میں دکھا سکتا ہوں۔ عرب والے بھی میرے ساتھ، عجم والے بھی میرے ساتھ، اس بیچارے کو عرب والے بھی اچھے نہیں لگتے،
شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبات پہ فرمایا کرتے تھے، مدینہ طیبہ میں ایک آدمی نے کہہ دیا کہ یار یہ دہی تو بڑا کھٹا ہے. رات کو آقا کا اللہ اکبر سرکار ملے، فرمایا نکل جا میرے شہر سے، میرے شہر کی دہی کو کھٹا کہتا ہے. یار آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا واقعہ؟ بولیے نا. سنا ہے. توجہ رکھے. وہ آدمی اس کو کسی نے کہا ایسا کر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پہ چلا جا اور ان سے درخواست کر کے حضرت میری سفارش فرمائے. ہم استشفاء کے قائل ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. وہ چلا گیا. رات کو حضرت حمزہ نے فرمایا نکل جا شہر سے، ایمان کی سلامتی چاہتا ہے دور ہو جا. یار دہی کو کھٹا کہے کوئی بندہ، آقا کے شہر کے دہی کو کھٹا ہے. اس پہ کیا ہے؟ اتاب. اس پہ کیا ہے؟ اور یہ امام کعبہ کو کافر کہے. ہاں کتاب پڑھی ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا، میرے پاس کتاب ہے، میں کوئی ایسے آپ کے سامنے ایسے مذاق نہیں کر رہا. یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے. کتاب کا نام ہے کیا ہر فرقے کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے؟ شرق پور کا لکھنے والا مفتی غلام محمد شرق پوری اس کے صفحہ 22 پہ لکھتا ہے امام کعبہ اور امام مسجد نبوی کافر اور مرتد ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، جو ان کو مسلمان کہے وہ بھی کافر ہے. یہ ایک اور رسالہ فیض احمد اویسی نے لکھا ہے امام حرم اور ہم. اس کے اندر اس نے صاف لکھا ہے کہ امام حرمین چونکہ بد عقیدہ ہے اس لیے ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی. ایک آدمی آقا کے شہر کی دہی کو کھٹا گیا تو حکم ہوتا ہے بولیے نا یار نکل جا. اگر یہ آقا کے شہر کے بلکہ آقا کے مصلی کے امام کو کہے کہ یہ بد عقیدہ ہے، یہ مرتد اور کافر ہے، حکم اس کے لیے بھی وہی ہے کہ یہ بھی یہ بھی نکل جا. یہ بھی اشارہ نہیں مانی سکتا. اور مولوی بڑی کوشش کر دیں، نورانی صاحب فوت ہوئے تو بڑی کوشش کی گئی کہ نورانی کو وہاں دفن کیا جائے، پرا پرا لایا جائے. یہ ادو ادا ترکا ہے پاکستان دا ہی